الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع آخر في حاجة ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. رواه الطبراني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. آج رمضان المبارک کی 22ویں رات ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی آخری 10 راتیں بڑی قیمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان راتوں میں کیے ہوئے اعمال بڑے محبوب اور بڑے پسندیدہ ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب قدر بھی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں آج 22ویں رمضان ہے، 22ویں رات ہے، تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں آج 23ویں رات ہے۔ یہ تاریخ کا اختلاف
اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ویسے جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں طاق راتیں کہی جاتی ہیں، ایک ہی سنکھیا والی راتیں کہی جاتی ہیں۔ ان میں شب قدر کا چانس زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب تاریخ کا چونکہ اختلاف ہے اس لیے ہر رات کسی نہ کسی ملک میں طاق رات ہے۔ ہمارے یہاں آج 22 ہے تو ادھر 23 ہے تو ان کی طاق رات ہوئی، کل ادھر 24 ہو جائے گی تو ہمارے یہاں 23 طاق رات آ جائے گی، تو گویا یہ سب کی سب راتیں ہی طاق راتیں ہو جائے گی۔ اس لیے ہر رات میں ہی شب قدر کا امکان اور چانس موجود ہے، لہذا ہر رات کو اسی نیت سے عبادت کرنی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر میں عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادات عطا فرمائے۔ اس سے پہلی مجلس میں یہ بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم بے ضرر انسان بنیں، کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی کام سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ایسے انسان بننے کی کوشش کریں، اور جو انسان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، اس کے لیے کیا وبال ہے، کیا وعید ہے، وہ بھی ہم سب سن کر آئے۔ اب اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو لازمی ہے، اتنا تو کرنا ہی۔ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے، تو کسی کو تکلیف تو پہنچانی ہی نہیں ہے، یہ تو کم درجہ۔ لیکن اس سے ذرا آگے کا درجہ، ایک قدم آگے بڑھے، ترقی کریں، تو انسان اس بات کی کوشش کرے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ایسا انسان، ایسا بندہ بہت پسند ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ جو جتنا لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بہتر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہے۔ وہ مثالیں کافی لمبی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دماغ بھی چاہیے، آج اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ بارش ہوتی ہے اور اس میں سیلاب کبھی آ جاتا ہے، تو سیلاب کے ساتھ، ریل کے ساتھ، فلڈ کے ساتھ اوپر کچھ کچرا بھی آ جاتا ہے، اور اس میں کچھ گھاس پھوس اگ بھی نکلتی ہے، لیکن وہ ایسی جھاڑیاں ہوتی ہے، ایسی گھاس پھوس ہوتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا انسانوں کو۔ لہذا وہ جو پانی کے اوپر جھاگ اٹھتی ہے، اس پر جو فین آ جاتا ہے، جو جھاگ اٹھتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کوئی باقی نہیں رہتی ہے، اور جو پانی ہوتا ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، زمین میں سرایت کر جاتا ہے، اور پھر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دھات ہوتی ہے، سونا، چاندی وغیرہ، اس میں بھی جب زمین سے وہ دھاتیں نکلتی ہیں تو جیسا ہمارے سامنے گولڈ اور سلور، سونا چاندی ہوتا ہے، ایسی شکل میں نہیں نکلتا ہے، بلکہ اس میں تو مٹی بھی ہوتی ہے، پھر اس کو ریفائنری میں صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو آگ میں تپاتے ہیں، سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں، تو اس میں جو دوسری دھات ہوتی ہے، کبھی سونے کے ساتھ پیتل، تانبا وغیرہ ملاتے ہیں، اور اس میں کچھ میل کچیل بھی ہوتا ہے، تو جب اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے
تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں کچرا ہوتا ہے، جو میل کچیل ہوتا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں، اور جو نفع دینے والی چیز یعنی پیور سونا ہے اور خالص سونا چاندی وغیرہ ہے وہ باقی رہتے ہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو چیز نفع دینے والی ہوتی ہے وہ چیز دنیا میں باقی رہتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے وہ تو گر کے ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لیکن وہ چیزیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرتی ہے۔ اس سے علماء نے ایک قاعدہ نکالا، ایک فائدہ بیان فرمایا کہ جو بھی چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے، اور جو چیز بے نفع ہوتی ہے، بے فائدہ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کا جو جسم ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، اگر اس سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کی طاقت بڑھے گی، اور اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو جسم کا وہ عضو بیکار ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمارے جسم کو متحرک بنایا ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان 6 مہینے تک بستر سے اٹھے ہی نہیں، بستر پر ہی سویا رہے، تو 6 مہینے کے بعد جب زمین پر قدم رکھے گا تو وہ کھڑا بھی نہیں رہ سکے گا، چل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ نے پیر بنائے ہیں چلنے دوڑنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ کوئی انسان اس پیر کو استعمال کرے اور روزانہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلتا رہے تو اس کے پیر کے چلنے کی طاقت ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ جسم کو اللہ نے عجیب بنایا ہے، دنیا کی چیزیں جتنی استعمال ہوتی ہے، جتنی یوز ہوتی ہے، اتنی اس کی طاقت کم ہوتی ہے، لیکن انسان کا جسم ایسا ہے کہ اس کو جتنا استعمال کرتے ہیں اس کی طاقت اتنی ہی بڑھتی ہے۔ اس پیر کا کام چلنا ہے، کوئی انسان چلتا ہی نہیں تو اس کے لیے 1 کلومیٹر چلنا بھی مشکل ہے، لیکن دوسرا انسان ایسا ہے جو روزانہ 5-10 کلومیٹر چلتا ہے، تو اتنا زیادہ چلنے کی وجہ سے اس کے چلنے کی طاقت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آج وہ 5 کلومیٹر چل رہا ہے، 2 دن چلے گا، 3 دن، تو چوتھے دن وہ 6 کلومیٹر چل سکتا ہے، اس کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی حال انسان کے جسم کی ہر طاقت کا ہے۔ میموری انسان کا دماغ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو محفوظ کر سکتی ہے، یاد کر سکتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو کوئی انسان اپنا مائنڈ، اپنا دماغ استعمال کرے اور کچھ چیزیں یاد کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مائنڈ کی جو میموری پاور ہے وہ اتنا کم ہو گیا، اس نے اتنا قرآن یاد کر لیا، اتنی آیتیں یاد کر لی تو اب اس کی یاد کرنے کی طاقت، یادداشت کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی یاد کرنے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور جو انسان اپنے مائنڈ کو استعمال ہی نہیں کرتا، کچھ یاد نہیں کرتا، اس کے لیے ایک آیت یاد کرنا بھی مشکل ہے۔ دنیا کی چیزیں ایسی ہے کہ موبائل آپ نے لیا 128 GB کا، اور اس میں آپ نے 60 GB بھر دی اندر، تو اس کی اتنی طاقت ختم ہو گئی، اتنی میموری فل ہے۔ اس کے بعد آگے آپ جتنا بڑھتے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب اس میں بتا دے گا کہ میموری فل ہے، اب اس کے آگے اور کچھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی میموری پاور ایسا ہے دماغ میں کہ اس کو جتنا استعمال کریں گے اتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مزاج دیا، ہمیں یہ طبیعت دی، ترغیب دی کہ ہم اپنی ذات کو ایسا بنائے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، جسمانی صلاحیتیں بھی ہیں، ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں، قلبی اور دلی صلاحیتیں بھی ہیں، اور مالی صلاحیت بھی ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کسی انسان میں کوئی ایک خوبی ہوتی ہے تو کسی میں دوسری ہوتی ہے۔ عقل مند انسان یہ ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو اس طرح استعمال کریں کہ اس سے خود تو فائدہ اٹھائے ہی، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس،
لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے، یہ بہتر انسان ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، یہ سب سے بہتر انسان۔ اور ایک روایت میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے ای الناس احب الی اللہ۔ صحابہ کو یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے سب سے محبوب بنے، کاش ہمیں بھی یہ شوق ہو جائے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، ہم بہتر انسان بنے۔ چنانچہ وہ آ کے پوچھتے تھے ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ اور چہیتا انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہو۔ اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو نفع پہنچتا رہے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ دینی فائدہ ہو، چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو، جسمانی فائدہ ہو، روحانی فائدہ ہو، جس سے لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جتنا انسان کرتا چلا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی محبوب اور پسندیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ کائنات میں سب سے زیادہ نفع بخش ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ دنیا میں جتنی خیر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب کی سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے اللہ نے صادر فرمائی ہے۔ آپ ہی اس کا واسطہ ہے، آپ ہی اس کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کی ذات سب سے زیادہ نفع بخش تھی۔ احادیث کو اگر پڑھا جائے، غور کیا جائے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے عقائد سکھائے اور صرف آپ نے دینی معاملات سکھائے، دنیاوی امور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، انسانوں پر شفقت فرمائی۔ کتنی ایسی باتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں غور کریں۔ آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے گھر میں چراغ جل رہا ہو تو بجھا دو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چراغ جلتا ہوا چھوڑ کر سو جاتے ہیں، وہ چوہیا آتی ہے، چوہا آ جاتا ہے اور اس کو لے کر بھاگتا ہے اور وہ کہیں گرا دیتا ہے، کسی چیز میں آگ لگ جاتی ہے، پورا گھر جل جاتا ہے، گھر میں سونے والے بھی جل جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مشکیزے کا منہ بند رکھو، اس میں کوئی جانور، کوئی زہریلا جانور اندر گھس جائے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، نتیجہ یہ ہوگا زہر والی چیز تم پی لو گے، تمہیں نقصان ہوگا۔ فرمایا برتن رات کو کھلا مت چھوڑو، اس کو ڈھانک کر رکھو۔ ابھی سال میں ایسی ہوا چلتی ہے جو بیماری اور وبا والی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بیماری تمہیں نہ لگ جائے، یا برتن میں کوئی کھانا وغیرہ چیز رکھی ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیا، اس میں کوئی زہریلا جانور، چھپکلی گر جائے گی، کوئی اور چیز گر جائے گی، وہ کھانا تمہارا بیکار ہو جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ دروازے بند کرو گھر کے، اور دروازہ بند کر کے سو۔ کیسی شفقت بھری اور مہربانی بھری تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی۔ اور بھی طب کے ابواب، یعنی انسان علاج کس طرح کرے، طب نبوی مستقل کتابیں ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں ابواب الطب کے نام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدایت کے لیے آئے تھے، آخرت کے امور بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے جسمانی اعتبار سے فائدہ دینے والی چیزیں بھی ہمیں سکھائی۔ بہرحال تو جو انسان جتنا لوگوں کو نفع دیتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اصل میں نعمتیں دینے والے ہیں، وہ الوہاب ہے، سب کو عطیہ دینے والے ہیں، تحفے دینے والے ہیں، نعمتیں دینے والے ہیں، نوازش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ المعطی ہے، دینے والے،
دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جس کسی کو ملی ہے وہ اللہ نے ہی دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اصل دینے والے تو اللہ تعالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کی ضرورتیں وابستہ فرما دیتے ہیں۔ نعمتیں دینے والے تو اللہ ہے، لیکن ذریعہ بنا دیتے ہیں، تقسیم کرنے والا۔ تو کوئی دنیا میں خیر تقسیم کرتا ہے، کوئی بلائی تقسیم کرتا ہے، کوئی ہدایت تقسیم کرتا ہے، کوئی لوگوں کے لیے راحت و آسانی کے سامان تقسیم کرتا ہے، کوئی انسانوں کے لیے کھانے کی چیزیں تقسیم کرتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ ایک انسان درخت لگائے، کوئی پھلدار درخت اس نے لگا دیا یا سائے دار درخت اس نے لگا دیا، اس میں اس نے محنت کی، وہ درخت اگا اور بڑا درخت بن گیا، اس کے سائے میں کوئی انسان آ کر بیٹھے گا، یہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہوگا، اس درخت کے اوپر پھل لگے گا، کھیتی اگائی اس میں پیداوار ہوگی، اس کو جتنے انسان کھائیں گے صدقے کا ثواب ملے گا، ارے پرندے کھائیں گے اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے؟ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو انسان دے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس میں دینے کی صفت آ جائے، کیا دے وہ بیان نہیں فرمایا، جس کو جو مناسب ہو وہ دے، جس کو جو ضرورت ہو وہ دے، اس کو کہتے ہیں جود، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ جود والے، اور رمضان میں آپ کا یہ جود و سخا سب سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھٹکے ہوئوں کو، گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، اور جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی، جاہلوں کو علم سکھاتے تھے۔ علم کی سخاوت سب سے بڑی سخاوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو لوگوں کی حاجت کا پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفتاح للخیر بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للشر، انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہیں، جس طرح چابی کے ذریعے سے بند تالے اور بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ جس جگہ پہنچتے ہیں خیر کا کوئی باب قائم ہو جاتا ہے، وہ کوئی بات کہتے ہیں وہاں سے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ کسی کو دعا دے دیتے ہیں وہاں سے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ کسی جگہ جا کے کوئی عمارت بنا دیتے ہیں وہاں کوئی خیر کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ کسی جگہ جا کر کنواں کھدوا دیتے ہیں وہاں سے لوگوں کے لیے پانی اور خیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کسی جگہ مسجد بنا دیتے ہیں، کسی جگہ مدرسہ بنا دیتے ہیں، وہ کسی کی تعلیم کا انتظام کر دیتے ہیں، خیر کے دروازے ہی کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ خیر کی چابی ہوتے ہیں۔ ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للشر، اور وہ شر اور برائی کے لیے تو تالا بن جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں برائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر، شر اور برائی کو چھوڑ کر خیر کے راستے پر آ جاتا ہے۔ وہ کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں، انسان بری زندگی سے توبہ کر لیتا ہے اور شر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ وہ کسی انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہ کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان میں آ جاتا ہے۔ جہاں کہیں شر کے دروازے ہوتے وہ بند کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا وجود ایسا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس الٹے ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ شر کی چابی ہوتے، جہاں جاتے ہیں شر ہی کے دروازے، برائی کے دروازے کھلتے ہیں، ان سے برائی وجود میں آتی ہے، برائی اس سے آگے بڑھتی ہے، اور خیر کے دروازے ان سے بند ہو جاتے ہیں، خیر کے کاموں کو روکتے ہیں۔ فطوبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے
جس کے ہاتھ پر اللہ خیر کی چابیاں رکھ دے. اللہ تعالی ہم سب کو مفتاح للخیر بنائے، مغلاق للشر بنائے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچائے. اپنی زندگی میں غور کرے کہ اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. انسان راستے پر پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی کسی کو نفع پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچائے. کسی غم زدہ انسان کے پاس پہنچ گئے تو اس کو تسلی کے 2 بول دیے، اس کا دل رہ گیا. کوئی زندگی کا ہارا ہوا ٹوٹا ہوا انسان آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو میٹھی 2 باتیں کہہ دی، سہارا دے دیا، تو آپ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے. آپ کا یہ کام ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ نے علمی صلاحیتیں دی ہے. کسی نے کتاب لکھ دی تو یہ کتاب ہمیشہ ہے، اور جب تک کتاب ہے وہاں تک اس کا فائدہ بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صلاحیت کسی میدان میں دی ہے، اس نے ایسے اپنے جیسے افراد تیار کر دیے، مردم سازی کا کام کیا. اللہ نے کوئی فن دیا تھا، کوئی علم دیا تھا، اور اس علم کو لوگوں کو پہنچایا، چاہے کتاب کے ذریعے سے ہو، چاہے تعلیم کے ذریعے سے ہو، لوگوں کو سکھا کر ہو. تو اب یہ چیز آگے جب تک چلتی رہے گی اس کا نفع عام ہوگا. آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، وہ دوسرے کو سکھا دیجئے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے کسی کو نفع پہنچائیے. اسی طبرانی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ کیا ہے؟ چند اعمال آپ نے گنوائے مثال کے طور پر. سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں آپ خوشی داخل کر دو. کوئی غم زدہ انسان ہے، اس کو آپ نے خوش کر دیا. کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیا. آپ نے کسی مسلمان کو خوش کیا. تو یہ کسی مسلمان کو خوش کر دینا یہ بھی بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے، جس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے. اب خوش کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. آپ نے کوئی ایسی دعا دے دی، اس سے بھی کوئی مسلمان خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا دینے والا بنائے. ہمارے یہاں یہ بھی مزاج نہیں ہے، دعا دینے میں بھی بخیلی ہے. حالانکہ دعا میں صرف اپنی زبان ہلانی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. دینے والے تو اللہ ہے، اپنی جیب میں سے کچھ نہیں دینا ہے. لیکن دعا دینے میں بھی ہم لوگ بخیل واقع ہوئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اہل عرب کے یہاں یہ چیز دیکھی کہ الحمدللہ وہ کثرت سے دعا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سعادت عطا فرمائی. حرم پاک میں وہاں کے ایک مدرس اور بہت بڑے عالم تھے، ان کی خدمت میں جانے کا موقع ملا. ایک عرب ساتھی لے کر گئے اور بتایا کہ ہندوستان سے آئے ہیں اور اس طرح کتاب کی اجازت چاہیے. تو میں ان کے پاس مشکل سے 2-5 منٹ بیٹھا، لیکن اس میں انہوں نے مجھے 10 دعا دی. اور جب کبھی فون پر بات ہوتی ہے، بات کم ہوتی ہے، دعائیہ جملے زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کسی کو دعا دے، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا. کوئی غریب آدمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خوش کرنے کے طریقے بھی بتائے. تکشف عنہ کربا، کوئی انسان غم زدہ ہے، آپ نے اس کی غم کشائی کی، اس کا غم دور کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں خوشی آئے گی. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کسی مسلمان کو آپ کے ذریعے سے خوشی ملے. اور تقضی عنہ دینا، کوئی مقروض آدمی ہے بیچارہ، اس کے اوپر بہت قرضہ ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور آپ نے اس کا قرضہ ادا کر دیا، یا آپ کا قرضہ اس کے اوپر تھا، آپ نے معاف کر دیا. ظاہر ہے اس کے دل میں خوشی ہوگی، اور یہ خوشی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے. کوئی بھوکا آدمی ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا کر اس کی بھوک دور کر دی. حدیث میں فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کسی مسلمان کی بھوک آپ نے دور کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھوک کا دور کرنا بھی بڑا پسند ہے. آج کل موقع چل رہا ہے، کتنے لوگ بھوکے ہیں، جگہ جگہ سے فون آتے ہیں کہ گھروں میں کھانا نہیں ہے، کچھ انتظام ہو تو. اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل، اس لیے کہ آپ نے اس کو نفع پہنچایا. آپ کو کیا پتہ اس کھانے سے اس کے بدن میں جو طاقت پیدا ہوگی، اس طاقت سے وہ نیکیاں کرے گا، وہ جتنی نیکیاں وجود میں آئے گی سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ مال
جمع کر کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس میں بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنا مال کہاں لگاؤں تو زیادہ فائدہ ہو۔ مال بہت بڑا سرمایہ ہے، پونجی ہے۔ جس طرح دنیا کا مال کسی کے پاس آئے تو اس کو انویسٹ کرنے سے پہلے، کسی جگہ لگانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ کس جگہ لگانے سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ آخرت میں انویسٹ کرنا ہے تو اس میں بھی سوچنا چاہیے کہ کس جگہ مال خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ علم علماء سے حاصل کیا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، لا یاکل مالک الا تقی، تیرا مال متقی آدمی کھائے، یعنی اگر کوئی محتاج نہیں ہے، ویسے ہی آپ کو خرچ کرنے کا شوق ہوا تو متقی اور تقوی والے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کھانے کے ذریعے سے جو قوت آئے گی، متقی اور پرہیزگار آدمی ہے تو اس سے نیکی کے کام کرے گا، گناہ کے کام نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قوت کے ذریعے سے جتنا وہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا، سب ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، قیامت کے دن اس کی ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر آئے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی نیک انسان کو کھانے کے لیے ایک لقمہ دیا، ایک کھجور دیا، کوئی اور چیز دے دی، پیسے دیے جس سے اس نے کھانا کھایا۔ اس کھانے کے ذریعے سے اس کے جسم میں خون پیدا ہوا، اور اس خون کے ذریعے سے آگے جا کے منی کا نطفہ پیدا ہوا، اور اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اولاد دے دی، اور مان لو کہ اولاد کوئی امام شافعی جیسی بنی، کوئی امام ابو حنیفہ جیسی بنی، کوئی بڑا عالم بنا جس سے دنیا میں خیر پھیلی۔ اب وہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہمارے کھانے سے اس کے جسم میں کیا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کھانے کی آپ نے جو نیت کی تھی کھلانے میں، اس نیت کا اثر یہ ہوا تھا، اور یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد جتنی خیر کرے گا وہ سب آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی، اس لیے کہ آپ نے نفع پہنچایا۔ اور پھر آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس سے کہ اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ مسجد نبوی جیسی عظیم مسجد میں 1 مہینے تک اعتکاف کروں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس والی روایت فضائل رمضان میں ہم بارہا سنتے ہیں کہ اعتکاف میں تھے اور ایک آدمی غم زدہ ان کے پاس آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے اوپر فلاں آدمی کا قرضہ ہے اور ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص سے کہا کیا میں تیری شفاعت کروں، تیری سفارش کر دوں اس آدمی سے کہ اس کا قرضہ معاف کر دے؟ اس نے کہا جو آپ مناسب سمجھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس اٹھے، اعتکاف میں تھے، اٹھے اور جوتا لے کر چلنے لگے۔ اس آدمی نے کہا آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں ہے؟ کہا نہیں یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، لیکن میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور زمانہ بھی کوئی بہت لمبا نہیں گزرا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرے اس کے لیے 1 مہینے یا کتنے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو وجاہت دی ہو تو اپنی وجاہت کا، اپنے عہدے کا اور سماج میں اس کی جو عزت ہے اس کا استعمال کر کے کسی کے سامنے سفارش کر دے، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو خیر کی اور نفع پہنچانے کی بہت چیزیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے فلاں انسان غمگین ہے، آپ نے اس سے کچھ اچھی باتیں کر لی اور اس نے اپنا غم سنایا تو آپ نے اس کا غم سن لیا، حالانکہ آپ کو بھی سننا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آپ نے سوچا کہ چلو میں تھوڑا سن لوں تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس کے دل کی بھراس نکل جائے گی، چلو کوئی بات نہیں سن رہے۔ تو یہ لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں، آپ کسی کو نئی زندگی دے رہے ہیں۔ تو یہ جتنا نفع ہماری ذات سے پہنچے گا، چاہے دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور یہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ دیکھو جو لوگ کچھ کر کے چلے گئے اور ان کی خیر اور نیکیاں آج تک باقی ہے تو وہ لوگ آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کتنے انسان ایسے آئے مرنے کے چند دن کے بعد بھولے بسرے ہو گئے، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا، کوئی جانتا بھی نہیں، اس لیے کہ دنیا میں اپنی کوئی یادگار اچھے کام کی صورت میں چھوڑی نہیں گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب آج یاد کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچایا، یہ حدیثیں ہم تک پہنچائی۔ علماء جو بڑے بڑے گزرے ان کو سب یاد کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے محنت کر کے ایسی کتابیں لکھی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
کسی کو اللہ نے دنیاوی علم دیا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج کل ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جنہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اپنی صلاحیت کو خیر کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے کسی کو کمپیوٹر کی صلاحیت دی ہے، پروگرامنگ اس کو آتی ہے، تو کوئی ایسا خیر کا کام کر جائے جس سے لوگوں کو دینی اعتبار سے فائدہ ہو۔ کسی کو موبائل میں اپلیکیشن بنانے کی صلاحیت دی ہے تو اس اعتبار سے کسی کی خدمت کرے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو کام میں لائے، اور یہ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا دنیا میں اس کی اچھائیاں پھیلے۔ غلط کام کرنے والے تو بہت ہیں، اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اچھائی کرنے والوں کی کمی ہے۔ تو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہے تو اپنی سعادت سمجھے کہ ہم ان صلاحیتوں کو صحیح کاموں میں استعمال کریں گے۔ نوجوان ہے، بڑی نوجوانی ہے، چڑھتا خون ہے، جسم میں طاقت ہے، لیکن کسی کمزور کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محلے میں کوئی کمزور آدمی کچھ کام کہے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ بیٹھے ہیں نوجوان چوراہوں پر، دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے گھر کوئی بڑا سامان آیا ہے اور وہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن ہیلپ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم تمہارے نوکر تھوڑے ہیں۔ دیکھا اللہ نے جوانی دی ہے، دیکھا کہ کوئی آدمی، بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، کوئی نیک آدمی اپنے ہاتھ میں وزن اٹھا کے لا رہا ہے تو دوڑ کر جائے اور کہ لاؤ میں آپ کا وہ سامان اٹھا کے آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ نہیں، اگر یہ کرے تو لوگوں کو نفع ہوگا۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، بہترین کار گھر میں موجود ہے، دیکھا اتنی سخت گرمی کے زمانے میں کوئی اللہ کا بندہ، کوئی غریب آدمی، کوئی نیک آدمی سخت دھوپ میں راستے پر کھڑا ہے اور کہیں جانے والا ہے، تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ چلو میں اس آدمی کو اپنی گاڑی میں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھا کر اس کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دوں۔ یہ نفع ہوگا، اور یہ نفع ایسا ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلواتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا محلے میں کوئی انسان بیمار ہے اور اس کو دواخانے لے جانا ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، چلو میں لے کے چلتا ہوں۔ آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ سمجھ دی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا نہیں، خدمت کے لیے آپ پہنچ گئے۔ سرکاری دفتروں میں آپ کی پہچان ہے اور وہاں کام آپ کے ذریعے سے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورتیں ہیں، آگے بڑھیں اور کہ لاؤ میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں۔ کون سے کاغذات بنانا ہے؟ ابھی NRC کا جب مسئلہ چلا تو کاغذات بنانے کے لیے کوئی ہمارے نوجوان آگے آنے کو تیار نہیں ہے، بیچارے قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی کوشش نہیں کرتے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو صلاحیت ہمیں دی ہے ہم اس کو استعمال کر کے کسی کا بھلا کر دیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ جوانوں سے خاص کہوں گا، اللہ کے واسطے اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کر کے کسی کا بھلا کیجیے، کسی کو نفع پہنچائیے۔ جتنا آپ نفع پہنچاتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کام کے بنتے چلے جائیں گے۔ دنیا کو کام اچھا لگتا ہے، دعائیں لینے والے بنے، دعائیں کروانے والے تو بہت ہیں، جس کو ملے دعا میں یاد، دعا میں یاد، دعا میں یاد۔ کہیں جاتے ہیں مسافہ کرنے آتے تبھی سلام بعد میں، دعا میں یاد پہلے کہتے ہیں۔ میسیج میں بھی بار بار میسیج آتے ہیں، ابھی بڑی راتیں چل رہی ہے، لوگوں کے میسیج خوب آتے ہیں، دعا میں یاد، دعا میں یاد۔ لیکن یاد رکھو، دعا لینا الگ چیز ہے اور دعا کروانا الگ چیز ہے۔ دعا کروانی بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی ہے، لا تنسنا یا اخی فی دعائک، یہ ہمارے پیارے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھول مت جانا۔ تو معلوم ہے دعا کروا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک ہے دعا لینا۔ آپ نے کسی کی خدمت کر دی، آپ نے کسی کا دل خوش کر دیا، اس کے بعد آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، وہ تو آپ کے لیے خود سے دعا نکلے گی، آپ کے لیے خود سے دعا نکلے گی۔ امی ابا کے پیر اچھی طرح دبا دیے اور ان کا دل خوش کر دیا، اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امی میرے لیے دعا کرنا، وہ ماں کے دل کے اندر سے دعا نکلے گی اور آپ کا کام بنا دے گی۔ کسی غریب انسان کو آپ نے کھانا کھلا دیا، اب اس کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ دعا کرنا، وہ تو خود اس کے دل سے دعا نکلے گی جو آپ کا کام بنائے گی۔ آپ کسی کو خیر پہنچا رہے ہیں،
تو آپ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں تو اب آپ نے اپنے لیے دعا کے دروازے کھلوا دیے۔ کتنے سعادت مند اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رات کو سوتے ہیں اور ہزاروں ہاتھ ان کے لیے دعا کرتے، ہزاروں ہاتھ ان کے لیے دعا کرتے۔ میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے دل کو خوش کریں، تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے اور اس کی ساری چیزوں کا اچھی طرح خیال رکھ رہی ہے تو شوہر کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی، اگر وہ سعادت مند ہے تو، احسان مند ہے تو۔ بعض لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، کتنا ہی احسان کرے ان کی زبان سے ایک دعا نہیں نکلتی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث شریف میں فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا۔ تو یہ بھی ہماری عادت ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم اس کو دعا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی انسان کے ساتھ احسان کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے اگر طاقت ہے تو، اگر بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اس کے احسان کے بدلے میں اس کو اسی جیسا احسان اس پر نہیں کر سکتا تو اس کو دعا دے اور دعا کے جملے سکھائے، جزاک اللہ خیرا۔ تحفہ رمضان میں ایک چھوٹی سی کلپ میں نے اس پر بنائی تھی کہ دعا کیسے دی جائے، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ یہ عربی میں دعا ہے، آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، عربی میں دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس جملے کو عام کیا جائے، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ گھر میں ایک دوسرے کو دعا دے، جزاک اللہ خیرا۔ تو بیوی آپ کی خدمت کر رہی ہے، اچھا کھانا بنا رہی ہے، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے لیے دعا کی۔ اس نے آپ کے کپڑے پریس کر کے رکھے ہیں، وقت پر تیار ہے، اس کے لیے دل سے دعا نکل رہی۔ آپ باہر سے آ رہے ہیں اور آپ کے لیے پہلے سے گھر میں ایئر کنڈیشن چالو کر کے تیار ہے ٹھنڈے کمرے میں کہ آپ بہت دھوپ میں تھک کر آئے ہیں، روزہ بھی ہے، آئیے اس ٹھنڈے کمرے میں، دل سے دعا نکلے گی۔ یہ دعائیں لینے کی چیزیں ہیں، اور شوہر بھی اپنی بیوی کی دعائیں لے۔ دیکھا آج بیوی بیمار ہے تو اس کے کام میں ہاتھ بٹا دیا، بیوی کا دل خوش ہوگا، وہ آپ کے لیے دعا کرے گی۔ بیوی بہت پریشان ہے، آج اس کو پیروں میں بہت درد ہے، دو ہاتھ اس کے پیر پہ لگا دیے اور اس کے پیر ذرا دبا دیے، اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دیا، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو جتنا وہ فائدہ پہنچائے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کو کسی سرکاری دفتر میں عرضی دینی ہے لیکن بیچارے کو لکھنا نہیں آتا ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو آپ لکھ دیجئے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، کسی کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ لکھنے سے منع نہ کرے۔ آن لائن کوئی کام کرنا ہے اور بیچارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں آتا ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ آن لائن کے ماہر ہیں، آپ اس کا کام کر دیجئے۔ محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اس گرمی میں لائٹ کا بل بھرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں لائن میں، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، موبائل میں ایسی سہولتیں ہیں کہ آپ آسانی سے ان کا بل یہاں گھر بیٹھے بھر سکتے ہیں، آپ نے بھر دیا، بیچارے کو راحت ہو جائے گی، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بے شمار راستے ہیں، کون کون سے راستے کو بیان کیا جائے، انسان اپنی صلاحیت کو سوچے، ہر انسان کہ میں اپنی صلاحیت سے دین کا کیا فائدہ کر سکتا ہوں، لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، لوگوں کا میں کیا فائدہ کر سکتا ہوں، اور پھر جتنا ہو سکے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا کر جائے۔ جب آپ کے گھر کے باہر حاجت مندوں کی اور ضرورت مندوں کی لائن لگے تو اس کو بوجھ مت سمجھنا، بلکہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھنا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضرورتیں مجھ سے وابستہ کر دی، اور پھر اپنا تعلق اللہ سے جوڑے۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، جس انسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے کام بنائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس انسان کو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے، تو ہی یہ انسان فائدہ مند بنے گا، تو ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو انسان لوگوں کو فائدہ تو پہنچاتا ہے لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ متکبر بنتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فائدہ لوگوں کو، زیادہ فائدہ آپ سے زیادہ کسی سے کیا پہنچ سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے پہنچا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں، اپنی طرف منسوب نہیں کیا، میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں۔ جیسے کوئی مالدار آدمی ہو، وہ کسی دوسرے کو وکیل بنائے کہ پورے محلے میں سب کے گھر میں 1000 روپے تقسیم کر دو، تو یہ تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہے۔
اپنی حیثیت بس اتنی سمجھے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کام بنانے والے تو اللہ ہے۔ جتنا لوگوں کی خدمت کرتا چلا جائے اتنی زیادہ تواضع اپنے اندر آتی چلی جائے کہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے مجھ سے کام لے لیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ مومن کا کام ہے، جب اس کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے اور پھر وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر نہیں آتا، بلکہ اور جھکتا ہے اللہ کے سامنے۔ اور جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوتا، جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، وہ جتنا لوگوں کی خدمت کرتا ہے اتنا ڈکٹیٹر بنتا ہے، اتنا متکبر بنتا ہے، اپنی شان دکھاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا احسان جتلاتا ہے۔ اور جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ خدمت کر کے بھی کہتا ہے معاف کرنا، میں آپ کی جیسی چاہیے ویسی خدمت نہیں کر سکا، معاف کرنا، پہلے مجھے پہنچانا چاہیے تھا، میں نہیں پہنچا سکا۔ تو بہرحال آج سے ہم یہ نیت کریں، اللہ سے دعا بھی کرے اس مبارک رات میں کہ اللہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت پہنچے، لوگوں کو نفع پہنچے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کی پریشانی کا باعث نہ بنے، ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس رات کی برکت سے ہم سب کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا، أنت ترحمنا، أنت ترحمنا، فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك،
فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے بڑے مہربان اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے ودود اللہ، اے معطی اللہ، اے وہاب اللہ. پیارے اللہ، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکے اور زبان اس قابل نہیں کہ کچھ سوال کر سکیں، لیکن میرے مولا آپ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو پھر کس سے سوال کریں؟ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں. پیارے اللہ، جب سے پیدا ہوئے آپ ہی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ ہی کو اپنا معبود مانا ہے، آپ ہی کو اپنا خالق مانا ہے. اے اللہ، نہ اس سے پہلے ہمارا کوئی رب تھا، نہ ابھی ہے، نہ آئندہ ہوگا. آپ ہی کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، آپ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، آپ ہی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. پیارے رب، پیارے رب، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. پیارے اللہ، آپ ہمارے خالق ہیں اور ہم آپ کے مخلوق ہیں. آپ ہمارے رازق ہیں اور ہم آپ کے مرزوق ہیں. آپ ہمارے معبود ہیں اور ہم آپ کے عابد ہیں. آپ ہمارے سب کچھ ہیں اور ہم آپ کے سب کچھ ہیں. آپ نے ہمیں بنایا. پیارے اللہ، پیارے اللہ، بنا مانگے آپ نے ہمیں جسم عطا فرمایا. اے اللہ، اور بن مانگے آپ نے ایمان عطا فرمایا. اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ایمان پر استقامت بھی عطا فرما دیجئے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما دیجئے، قدم قدم پر رہنمائی فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما. اے اللہ، اے اللہ، آپ کے بے شمار احسانات ہیں اور ہماری بے شمار نافرمانیاں ہیں. آپ تو عطا ہی عطا اور ہماری طرف سے جفا ہی جفا. پیارے اللہ، معاف کر دیجیے، ہم شرمندہ ہیں مولا. مولا، ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کی نعمتوں کا بہت غلط استعمال کیا. پیارے اللہ، آپ کو بہت ناراض کیا. اللہ، آج کی اس رات میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، کامل مغفرت فرما دے. پیارے اللہ، معاف کر دیجیے. اے اللہ، اے اللہ، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے. اللہ، اس مبارک رات میں تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. اللہ، بدل دیجیے نا مولا. اللہ، آپ کتنے خوش ہیں. پیار اللہ، پوری دنیا میں آپ کے بندے اور بندیاں آپ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اللہ، آپ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. پیار اللہ، اگر کوئی باپ اور کوئی معشوق اپنے عاشق کو دیکھے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھے کہ وہ روٹھے ہوئے باپ کو منانے کے لیے وہ سخت دھوپ میں کھڑا ہے، اللہ، اور بھوک پیاس کی حالت میں اس نے کھایا بھی نہیں، باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ میرا بچہ آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا میری وجہ سے. پیار اللہ، آپ کی راضی کرنے کے لیے ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. پیار اللہ، معاف کر دیجیے، راضی ہو جائیے. اللہ، آپ کے بندے راتوں کو نمازوں میں آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتے ہیں. پیارے اللہ، اللہ، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں. اللہ، جھکی ہوئی کمر والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. پیارے اللہ، بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں. پیارے رب، دن بھر اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھتے ہیں. پیارے اللہ، اے اللہ، کتنے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں. اے اللہ، آپ کتنے خوش ہوں گے. پیارے اللہ، خوش ہو جائیے نا. ہمیں بھی معاف کر دیجئے. اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اللہ، ایسی رضامندی جس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو. اللہ، ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو. اللہ، اپنا ایسا اٹوٹ تعلق عطا فرما جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے. اللہ، ہمیں ولایت عطا فرما، ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما. پیارے اللہ، ایسی زندگی عطا فرما جیسی آپ چاہتے ہیں. اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اساتذہ اور مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما، محبین، متعلقین، بھائی بہنوں کے اور بیوی بچوں کے. اللہ، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، امت سے راضی ہو جائیے، امت کی بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ، امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے.
پیارے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پیارے اللہ بڑی بڑی بیماریوں کا خطرہ اور بڑی بڑی بیماریوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ مایوسی اور ناامیدی آ چکی ہے، اللہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اب تو پوری زندگی اس بیماری کے ساتھ گزارنا ہے۔ پیارے اللہ یہ بیماریاں بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے، اللہ آپ چاہیں تو اللہ لا علاج بیماری میں شفا دے دیتے ہیں، اللہ آپ چاہیں تو نابینا کو بینا کر دیتے ہیں۔ پیارے رب ہماری بیماریوں میں شفا عطا فرما دیجئے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اللہ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما، جو پیاسے ہیں انہیں پینا عطا فرما، جو بے گھر بے در ہیں عافیت کے ساتھ اپنا ذاتی مکان عطا فرما، اے اللہ جو راستوں پر پھنسے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ اپنے وطن میں پہنچا دیجئے۔ پیارے اللہ کتنے تیرے بندے ان دنوں میں بے روزگار ہو گئے، پیارے اللہ یہ انجانا خوف مسلط کر دیا گیا ہے، اور اے اللہ لوگ پریشان ہو گئے، مالدار تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے کھا رہے ہیں، اور غریب تیرے بندے اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ان ظالموں کو سمجھ دے دیجئے، اے اللہ سمجھ دے دیجئے، صحیح نظام چلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کا ذریعہ بنا، اللہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کا ذریعہ بنا، پیاسوں تک پانی پہنچانے کا ذریعہ بنا، اللہ ہمیں مفتاح للخیر بنا دیجئے، اللہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیجئے، ہمارا ہر بول لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارا ہر کام لوگوں کے لیے نفع والا ہو، ہماری ذات کو سراپا نفع بنا دیجئے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، خشوع عطا فرما۔ پیارے اللہ عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، عافیت پر شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما، یقین صادق عطا فرما۔ پیارے اللہ یقین کامل عطا فرما۔ پیارے رب توکل و انابت عطا فرما، اے اللہ تواضع عطا فرما، قناعت عطا فرما، پیارے اللہ قناعت عطا فرما، تمام اخلاق حسنہ سے مزین فرما اور تمام اخلاق سیئات سے ہماری حفاظت فرما، برے اخلاق سے برے کردار سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا، گھروں میں محبت عطا فرما، رہنے والوں کے دلوں میں محبت عطا فرما، گھروں میں وسعت و کشادگی عطا فرما۔ پیارے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ پیارے اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ ان سب میں برکت عطا فرما، کام کرنے والوں کی مدد فرما، اخلاص عطا فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مدارس کے نظام کو بہتر بنا دیجئے، ان کی ضرورتوں کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما لیجئے، تو اللہ تیرے نیک بندوں کی اللہ توجہ اس طرف کروا دیجئے۔ پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اس وبا کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجئے، اللہ اس وبا کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجئے، ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما، اللہ اچھی تلاوت کرنے والا بنا، پیارے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کا سرور اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اللہ جس کسی نے آج تک ہمارے ساتھ جو کوئی احسان کیا ہو اس کے بدلے اپنی شایان احسان کا معاملہ فرما۔ اللہ جنہوں نے ہماری مدد کی تو ان کی مدد فرما، جنہوں نے ہمارا اکرام کیا تو ان کا اکرام فرما، جنہوں نے ہم سے محبت کی تو انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں کی پیارے اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے رکے ہوئے کاموں کو دور فرما، ان کے رکے ہوئے کاموں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو سحر عصیب میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ نجات و چھٹکارا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی جادو سے حفاظت فرما، اللہ بری نظر سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے جو اکابرین بیمار ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، شفاء کامل عطا فرما۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری دعوت برکاتہم بیمار ہے، اللہ عافیت کے ساتھ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرما دیجیے، ان کے سائے کو امت پر تادیر قائم فرما۔ جو تیرے نیک بندے ہیں اللہ ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، اللہ ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے جا رہے ہیں، پیارے رب ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، امت کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ جہاں کہیں یہ آوازیں سنی جا رہی ہے
اور جو کوئی آمین کہہ رہا ہے یا جو اس کے بعد آمین کہے، اللہ ان کی سب جائز مرادیں پوری فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔